بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درسگاہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ ایک بزرگ ولی اللہ جناب داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک حکایت ہے کہ ان کے شہر میں ایک عورت بیوہ کیا ہوئی کہ اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بچوں کا ساتھ اور کل جمع پونجی بس 3 درہم تھے۔ حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور جا کر بازار سے ان 3 درہم کا اون خرید لائی۔ کچھ چیزیں بنا کر فروخت کی تو 5 درہم وصول پائے۔ 2 درہم سے کھانا پینا خریدا اور 3 درہم کا پھر سے اون لیتی آئی۔ اس طرح کچھ دن گزر بسر کیا۔ ایک دن بازار سے کھانا پینا، اون، گھر کی چیزیں اور سب کچھ رکھ کر بچوں کو کھانا پینا دینے لگی کہ ایک پرندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اون اٹھا کر لے گیا۔ عورت کے لیے اپنی کل کائنات کا یوں لٹ جانا سوہانے روح تھا۔ مستقبل کی ہولناکیوں سے خوف زدہ اور غم و غصے سے پاگل سی ہو کر رہ گئی۔ دوسرے دن سیدھا جناب داؤد طائی کے گھر گئی اور ان کو اپنا قصہ سنا کر ایک سوال پوچھا، کیا ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ جناب داؤد طائی نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ عورت کی درد بھری کہانی سن کر پریشانی کے عالم میں ابھی اسے تسلی دے رہے تھے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دیکھا تو 10 اجنبی اشخاص کو دروازے پر کھڑے ہوئے پایا۔ ان سے آمد کا مقصد پوچھا اور ماجرا پوچھا تو انہوں نے کہا، حضرت ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا۔ پانی اس تیزی سے بہر رہا تھا کہ ہمیں ہماری موت صاف نظر آ گئی۔ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم میں سے ہر شخص نے عہد کیا کہ اگر اللہ پاک ہماری جان بچا دیں تو ہم میں سے ہر ایک آدمی 1000 درہم صدقہ دے گا۔ ابھی ہم یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک پرندے نے کہیں سے ہماری کشتی میں اون کا ایک گولا لا کر پھینک دیا، جسے ہم نے فوراً سوراخ میں پھنسایا، کشتی کو پانی سے خالی کیا اور سیدھے یہاں نزدیک ترین ساحل پر آ پہنچے۔ ہم کیونکہ یہاں کے لیے اجنبی تھے، اس لیے لوگوں سے کسی معتبر آدمی کا نام پوچھا تو انہوں نے ہمیں سیدھا آپ کے پاس بھیج دیا۔ یہ لیجئے 10,000 درہم اور ہماری طرف سے مستحقین کو ڈھونڈ کر دے دیجئے گا۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رب العزت کی اس ہمت پر حیران و پریشان ہوتے ہوئے 10,000 درہم لے کر سیدھا اندر اس عورت کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ سارے پیسے اسے دیتے ہوئے کہا، اب میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تیرا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ بیوہ عورت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو تکتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، گویا اس کے جسم کا ہر حصہ، ہر بال رب کے شکر میں ڈوبا جا رہا ہو۔ اللہ کی تدبیریں ہماری سوچ سے کہیں بہتر ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ وہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خلا میں روزے رکھنے والا دنیا کا پہلا شخص کون تھا؟ اگر نہیں تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ خلا میں پہلا روزہ کس مسلمان نے رکھا۔ 1985 عیسوی میں خلا کا سفر کرنے والے پہلے عرب خلا باز شہزادہ سلطان بن سلمان نے 1450 ہجری کے رمضان میں امریکی اسپیس شٹل ڈسکوری کے سفر کے دوران روزہ رکھا تھا۔
شہزادہ سلطان بن سلمان نے بتایا کہ وہ 29ویں روزے کے دن ناقابل فراموش خلائی سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ سفر کے دوران انہوں نے 6 دن میں قرآن مجید کو ختم کیا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے سونے کا وقت مختص کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس تربیت کے دوران وہ روزے رکھتے رہے اور ناسا کے ڈاکٹر نے روزے سے ان کی صحت پر مرتب ہونے والے اثرات کا تجربہ بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 29ویں روزے کو وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ خلائی شٹل پر روزہ رکھ کر سوار ہوئے، جبکہ خلا میں روزے کے اوقات کے حوالے سے انہوں نے سعودی عالم شیخ عبدالعزیز بن باز سے مشورہ بھی کیا۔ سعودی شہزادے کا کہنا تھا، مذہبی عالم نے مجھے بتایا کہ میں سحر و افطار اس وقت کے مطابق کروں جہاں سے میں روزہ رکھ کر سفر پر روانہ ہوا تھا۔ میں نے اپنا سفر فلوریڈا سے کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی ریاست میں سورج غروب ہونے کا وقت ذہن میں رکھ کر افطار کیا اور پھر ریڈیو پر سنا کہ سعودی عرب میں اگلے دن عید ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس روز میں نے خلا میں دیکھا اور کہیں بھی نیا چاند نظر نہیں آیا، بلکہ اگلے دن نئے چاند کو دیکھا اور سعودی سائنسی ٹیم کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے اس خلائی سفر کے دوران نماز زمین کے اوقات کے مطابق پڑھی، جبکہ وضو کے لیے گیلے نیپکن کا استعمال کیا، کیونکہ وہاں کش و ثقل نہ ہونے کی وجہ سے پانی سے وضو کرنا بہت مشکل تھا، اور اس لیے اس مسلمان نے خلا میں پہلا روزہ رکھا جس کا نام شہزادہ سلطان بن سلمان ہے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، شکریہ۔